السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ کورونا وائرس کا پھیلاؤ جاری، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 21 افراد جان سے گئے، جبکہ ایک ہی روز میں 1590 نئے مریضوں کا اضافہ ہو گیا۔ پاکستانی آم کا ذائقہ دنیا بھر میں مقبول ہے، صدر مملکت کہتے ہیں رواں سال 37 ممالک میں آم متعارف کرانے کے لیے آم کا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے، صدر مملکت نے یوم شہدائے کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کشمیریوں کو حق خود ارادیت ملنے تک سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ پاکستان چاہتا ہے افغانستان میں دیر پا امن استحکام ہو، وزیر خارجہ کہتے ہیں بھارت خطے کے امن میں خلل ڈال رہا ہے۔ ریلوے ملازمین گھر بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں، اسی لیے حادثات ہوتے ہیں، چیف جسٹس کہتے ہیں سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑبڑ ہے۔ سیاسی مخالفین کا وقت سے پہلے ہی دھاندلی کا شور سمجھ سے باہر ہے، مراد سعید کہتے ہیں عمران خان نے امریکہ کو للکارا لیکن بلاول بھٹو وہاں پہنچ گئے۔ علی امین گنڈا پور بولے کشمیریوں کے فیصلے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فارن فنڈنگ کیس ملک کی تاریخ کا میگا فنڈنگ گھپلا ہے، اکبر ایس بابر نے اسکروٹنی کمیٹی کو تحلیل کرنے کی استدعا کر دی۔ فاروق حبیب کہتے ہیں اکبر ایس بابر نون لیگ کے ایزی لوڈ پر چل رہے ہیں۔ حکومتی ترجیح سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرنا ہے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں پاکستان خود ایک بہت بڑی مارکیٹ اور ہر قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے۔ کراچی میں پہلی مرتبہ خواتین ٹریفک اہلکاروں کو سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا، خواتین ٹریفک اہلکاروں کو ابھی چالان کا اختیار نہیں دیا گیا۔ کینیڈا میں ویکسینیشن کا عمل کامیابی سے جاری، کینیڈا کی جانب سے 17 ملین سے زائد خوراکیں عطیہ کرنے کا اعلان، کینیڈا ویکسینیشن میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ کینیڈین صوبے البرٹا کو کورونا وائرس کے بعد مکمل کھول دیا گیا، صوبے میں باقاعدہ جشن کا اہتمام، صوبے کے پریمیئر کا کہنا ہے کہ ہمیں فخر ہے کہ حالات معمول پر آ رہے ہیں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں گرمی کی لہر جاری ہے، جبکہ جنگلات میں لگی آگ نے حکام کی تشویش میں اضافہ کر دیا، کئی سو افراد نقل مکانی پر مجبور۔ کینیڈا بھر میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں کمی، مریضوں کی مجموعی تعداد 14,21,108 تک جا پہنچی، ہلاکتیں 26,438 ہو گئیں۔ افغانستان نہ چھوڑنے پر طالبان کی ترک فوج کے خلاف کارروائی کی دھمکی، امریکہ کا افغان حکومت کے ساتھ شراکت برقرار رکھنے کا اعلان، اشرف غنی کی نئے امریکی کمانڈر جنرل سے ملاقات۔ کورونا وائرس اصلی ہے یا لیبارٹری میں تیار شدہ، امریکی صدر کو بھی تشویش لاحق ہو گئی، کورونا وائرس کی اصلیت کا دوبارہ جائزہ لینے کے لیے رپورٹ تیار کرنے کا حکم۔ کورونا وائرس سے دنیا میں 18 کروڑ 80 لاکھ سے زائد افراد متاثر، اموات کی تعداد 40,57,000 سے تجاوز کر گئی، صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 17 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کورونا وائرس سے 21 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,618 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,76,867 ہو گئی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1590 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,48,509، سندھ میں 3,48,385، خیبر پختونخوا میں 1,39,593، بلوچستان میں 28,321، گلگت بلتستان میں 6,972، اسلام آباد میں 83,831، جبکہ آزاد کشمیر میں 21,256 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,51,52,403 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,790 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,14,605 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,118 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں 21 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,618 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,832، سندھ میں 5,613، خیبر پختونخوا میں 4,365، اسلام آباد میں 785، بلوچستان میں 317، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 595 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس کے دوران تحریک لبیک پر پابندی برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف وفاقی کابینہ نے افواج پاکستان کے لیے 15% اسپیشل الاؤنس کی منظوری دے دی۔ حلیم عادل شیخ کی درخواست پر سندھ حکومت کی جانب سے بنائے گئے کیسز کی تحقیقات کے لیے GIT تشکیل دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید برآں کابینہ کو اہم شخصیات کی سیکیورٹی اور ان کے زیر استعمال پروٹوکول کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وزیر اعظم نے آئندہ کابینہ اجلاس میں سیکیورٹی اور پروٹوکول کو ریشنلائز کرنے کے حوالے سے جامع پلان پیش کرنے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی کابینہ کو نوشہرہ میں ریلوے کی اراضی پر کثیر المنزلہ عمارت کی تعمیر کے معاملے پر بریفنگ دی گئی۔ کابینہ نے ہدایت کی کہ نوشہرہ ریلوے اراضی کا نیشنل ایسٹ مینجمنٹ کمیٹی کے ذریعے بہتر انتظام یقینی بنایا جائے۔ کابینہ کو اسلام آباد کے سیکٹر E8 اور E9 میں تجاوزات ہٹانے کے حوالے سے بھی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے چیئرمین CDA کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قانون کا یکساں اطلاق یقینی بنایا جائے، گرین ایریاز پر تجاوزات کے حوالے سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک کی زراعت کو بہتر بنانے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ ماضی میں پنجاب کے کسانوں نے امریکی زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ ملک کی زراعت کو بہتر بنانے کے لیے مربوط کوششوں کی ضرورت ہے۔ ماضی میں پنجاب کے کسانوں نے امریکی زراعت کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ ایوان صدر میں مینگو فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں دنیا کا بہترین نہری نظام موجود ہے۔ ملک کی پیداوار بڑھا کر مہنگائی کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جس کے اندر یہ بھی پریویلیج تھا کہ کینال ایریگیشن کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھا کینال ایریگیشن پاکستان کے خطے کے اندر موجود ہے، اور ہم سیلف سفیشینٹ تھے اور ایکسپورٹ کرتے تھے۔ ہماری پاپولیشن بھی بڑھ رہی ہے۔ صدر مملکت نے مزید کہا کہ پاکستانی آم کا ذائقہ دنیا بھر میں مقبول ہے۔ رواں سال 37 ممالک میں آم متعارف کرانے کے لیے آم کا تحفہ بھیج رہے ہیں۔ مختلف اقدامات سے پاکستانی آم کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ آم کی پیداوار اور معیار میں اضافے سے قیمتیں کم کی جا سکتی ہیں۔ پھلوں کی پیداوار بڑھے گی تو ملک میں سرمایہ کاری بھی آئے گی۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ میرے ملک کا پھل اگر دنیا کے بادشاہوں کے پاس یا صدور کے پاس یا پرائم منسٹرز کے پاس جائے تو ایک انٹروڈکشن ہوگا میرے ملک کا، اور پیسے کے اعتبار سے لیسٹ ایکسپینسو انٹروڈکشن ہے۔ تحفہ تو بڑے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، یہ تو لیسٹ ایکسپینسو انٹروڈکشن ہے، اور اس کو کھائے گا ہر ایک۔ اس پریزمپشن کے ساتھ میں نے بھیجا، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ سب لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا۔ پرنس چارلز کا پرسنل خط آیا۔ صدر مملکت نے عوام سے اپیل کی ہے کہ عید کے موقع پر کورونا SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائیں۔ صدر مملکت عارف الوی اور وزیر اعظم عمران خان نے یوم شہدائے کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
صدر مملکت عارف الوی نے اپنے بیان میں کہا کہ یوم شہدائے کشمیر پر اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ 13 جولائی 1931 کے شہداء کی روح کو ان کی جانشین زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ کشمیری عالمی برادری کے تسلیم شدہ حق کے خود ارادیت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کشمیر کے بہادروں کی آزادی کے لیے جدوجہد ابھی بھی جاری ہے۔ کشمیری عوام کی غیر قانونی بھارتی قبضے کے خلاف جنگ منصفانہ اور بے لوث ہے۔ پاکستان کشمیریوں کی آزادی تک سفارتی، سیاسی اور قانونی مدد فراہم کرتا رہے گا۔ آزادی کا دن دور نہیں، انشاءاللہ ہم ضرور دیکھیں گے۔ وزیر اعظم نے اپنے بیان میں کہا کہ یوم شہدائے کشمیر پر کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم 13 جولائی 1931 کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ 13 جولائی 1931 کو مہاراجہ ڈوگرا کے فوجیوں نے پرامن مظاہرین پر فائرنگ کی، جس میں 22 کشمیری شہید ہوئے۔ بھارتی قبضے اور ظلم و بربریت کے خلاف کشمیریوں کی جدوجہد، مزاحمت اور قربانیوں کی ایک تاریخ ہے۔ بھارتی ظلم و بربریت کے خلاف کشمیریوں کی مزاحمت کا جذبہ آج بھی زندہ ہے۔ کشمیری مرد اور خواتین بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف لڑائی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کشمیریوں کی جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ کشمیریوں کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حق خود ارادیت ملنے تک کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ دوسری طرف ڈوگرا راج کے خلاف مسلمانوں کے علم بغاوت بلند کرنے کی یاد میں پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم شہدائے کشمیر منایا گیا۔ 13 جولائی 1931 کو مہاراجہ کشمیر کے سپاہیوں نے ظلم کی وہ داستان رقم کی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ تاہم قربانیوں کا یہ واقعہ تحریک آزادی کی بنیاد بن گیا۔ 13 جولائی 1931 کو جب مہاراجہ کشمیر کے سپاہیوں نے مظلوم کشمیریوں پر ظلم کی انتہا کر دی، مسلمانان کشمیر نے ڈوگرا استبداد کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ سری نگر جیل کے باہر اذان کا وقت ہوا تو اذان کی آواز بلند ہوئی۔ مہاراجہ کشمیر کے سفاک سپاہیوں نے اذان دینے والے 22 کشمیری مؤذنوں کو شہید کر دیا اور بے شمار مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ یوں یہ دن کشمیر کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت اختیار کر گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان چاہتا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن استحکام ہو۔ ہم پر کب تک انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی؟ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال پر اہم بیان میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال بہتر ہونے کا سب کو فائدہ ہوگا۔ پاکستان اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اہم ممالک سے مشاورت کے بعد متفقہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ اگر خدا نخواستہ افغانستان کی صورتحال بگڑتی ہے تو سب متاثر ہوں گے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام ہو۔ ہم پر کب تک انگلیاں اٹھائی جاتی رہیں گی؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ ماضی کی غلطیوں کو مت دہرائیں اور مل بیٹھ کر راستہ نکالیں۔ افغانستان کی اہم شخصیات کو بات چیت کی دعوت دیتے ہیں۔ افغان قائدین بیٹھیں اور بتائیں ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ بھارت نے افغانستان میں اسپائلر کا کردار ادا کیا۔ بھارت خطے کے امن میں خلل ڈال رہا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ بھارت کو منفی رویے سے منع کرے اور بھارت افغانستان کو امن سے رہنے دے۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ سنہری موقع ہے کہ مشاورتی عمل کو آگے بڑھایا جائے۔ پاکستان واحد ملک ہے جو کئی دہائیوں سے 30 لاکھ افغان پناہ گزینوں کی خدمت کر رہا ہے۔ ہم نے محدود وسائل کے باوجود افغان پناہ گزینوں کی خدمت جاری رکھی۔ اب اگر خدا نخواستہ حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم مزید افغان پناہ گزینوں کو رکھنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم نے اپنے ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے 70,000 جانوں کے ساتھ ساتھ بھاری معاشی قیمت ادا کی ہے۔ افغان پناہ گزینوں کی آڑ میں ایسے عناصر بھی داخل ہو سکتے ہیں جو ہمیں نقصان پہنچائیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں قیام پذیر افغان پناہ گزینوں میں اکثریت معصوم لوگوں کی ہے۔ یہ معصوم افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس لوٹنا چاہتے ہیں۔ پناہ گزینوں کی آڑ میں پاکستان کے دشمن داخل ہو سکتے ہیں۔ ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی۔ محتاط رہنا ہمارا فرض ہے۔ معصوم لوگوں کی جانیں بچانے کا ہمیں حق ہے۔ ہم انسانی ہمدردی کے تحت ان کی معاونت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اپنے معصوم لوگوں کا تحفظ بھی ہمیں یقینی بنانا ہے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے ہیں کہ عارضی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں۔ ریلوے حکام کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے آج پاکستان ریلوے کا یہ حال ہے۔ سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑبڑ ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں پاکستان ریلوے میں عارضی بنیادوں پر بھرتی ملازمین کی مستقلی کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔
عدالت نے مستقل ہونے والے 80 ملازمین سے متعلق سروسز ٹریبیونل کا فیصلہ معطل کر دیا اور ملازمین کی مستقلی کے خلاف ریلوے کی درخواست باقاعدہ سماعت کے لیے منظور کر لی۔ وکیل ریلوے نے کہا کہ ملازمین 2013 میں بھرتی ہوئے جو ریلوے پالیسی 2012 کے معیار پر نہیں اترتے۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیے کہ عارضی بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہیں۔ ریلوے حکام کے غیر پیشہ ورانہ رویے کی وجہ سے آج پاکستان ریلوے کا یہ حال ہے۔ سیاسی بھرتیوں کی وجہ سے ریلوے میں ہر طرف گڑبڑ ہے۔ عارضی بھرتی ہونے والے ملازمین گھروں میں بیٹھ کر تنخواہیں لیتے ہیں۔ ریلوے میں اسی وجہ سے تو اتنے حادثات ہوتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ریلوے حکام سیاسی بھرتیاں کر کے پھر انہیں مستقل کرنے کے لیے سیاسی بنیادوں پر پالیسی نکالتے ہیں۔ ریلوے ایک حکومتی ادارہ ہے تو پھر بھرتیاں سیاسی بنیادوں پر کیوں کی جاتی ہیں؟ ریلوے کی 80% آمدن تنخواہوں اور پینشن میں چلی جاتی ہے۔ ریلوے کا کوئی نظام نہیں، ملازمین تنخواہ لے کر گھر آ جاتے ہیں، عارضی بھرتیاں کر جاتے ہیں جو بعد میں ریلوے کے گلے پڑ جاتی ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ریلوے میں اب بھی ہر مہینے سینکڑوں کی تعداد میں عارضی بھرتیاں ہوتی ہیں۔ وکیل ریلوے نے جواب دیا کہ عارضی بھرتیوں پر پابندی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ افسران پابندی میں بھی راستہ نکال لیتے ہیں۔ چیف جسٹس نے کہا کہ سیاسی تقرریوں نے تو ریلوے کو تباہ کر دیا ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ عارضی ملازمین مستقل کرنے کے لیے تو 2012 میں پالیسی بنائی گئی۔ وکیل ریلوے نے بتایا کہ اس پالیسی کا زیر غور ملازمین کے کیس پر اطلاق نہیں ہوتا۔ پالیسی 2012 میں آئی جس کا اطلاق 31 دسمبر 2011 تک کے عارضی ملازمین پر تھا۔ زیر غور ملازمین 2013 میں بھرتی ہوئے۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین کے اپنے کرتوت ہی ان کی شکست کا سبب بنیں گے۔ 3-4 باریاں لینے والوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 25 جولائی کو تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے کہا ہے کہ سیاسی مخالفین کا وقت سے پہلے ہی دھاندلی کا شور سمجھ سے باہر ہے۔ ان کے اپنے کرتوت ہی ان کی شکست کا سبب بنیں گے۔ 3-4 باریاں لینے والوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا۔ وفاقی وزیر مراد سعید نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کیا 4 باریاں لینے والوں نے اسپتالوں میں سہولتیں دی؟ وزیر اعظم آزاد کشمیر نون لیگ کا ہے۔ دھاندلی کیسے ہوگی؟ نااہل نواز شریف مردہ وزیر اعظم تھے۔ آپ نے بھارت میں حریت رہنماؤں کی جگہ اداکاروں سے ملاقات کی۔ مخالفین وقت سے پہلے ہی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں۔ 25 جولائی کو تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی۔ جو اسلام آباد میں ہم ان کی تقریریں سنتے تھے کہ وقت سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہو گئی، تو سن لو، دھاندلی نہیں، آپ کے کرتوت آپ کے شکست کی وجہ بن رہے ہیں۔ مراد سعید کا کہنا تھا کہ کشمیر کا مقدمہ عمران خان نے جس انداز میں لڑا کسی نے نہیں لڑا۔ وزیر اعظم عمران خان دنیا بھر میں کشمیریوں کے سفیر بنے۔ ہم کشمیر کے مسئلے کو دنیا بھر میں اجاگر کر رہے ہیں۔ جب عمران خان نے امریکہ کو للکارا تو بلاول وہاں پہنچ گئے۔ بلاول پاکستان سے 9-2-11 ہو کر امریکہ پہنچ گیا۔ آصف زرداری نے CIA کو کہا تھا قبائلی علاقوں پر اور حملے کریں۔ جب عمران خان کشمیر کے سفیر بنے، جب عمران خان نے اڈے دینے سے انکار کیا، تو سنیے، ادھر آزاد کشمیر سے 9-2-11 ہو کے امریکہ پہنچ گیا۔ اس موقع پر وفاقی علی امین گنڈا پور کا کہنا تھا کہ کشمیر کے لوگ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمیں پہلی بار ایسا لیڈر ملا جس نے خودداری کو بحال کیا۔ انہوں نے قرض لے کر ملک کو مقروض کر دیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملکی وقار میں اضافہ کیا۔ تھر میں بچے بھوک اور پیاس سے مر رہے ہیں۔ کراچی کو گندگی کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ فارن فنڈنگ کیس میں 3 ماہ سے اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس تک نہیں ہوا۔ فروخ حبیب نے الیکشن کمیشن میں بیان دیا ہے کہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مبینہ فارن فنڈنگ کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران KPK سے رکن الیکشن کمیشن ارشاد قیصر نے فروخ حبیب سے سوال کیا کہ اب تک نون لیگ پیپلز پارٹی کی اسکروٹنی میں کیا پیش رفت ہوئی، جس پر وزیر مملکت نے بتایا کہ ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ گزشتہ 3 ماہ سے اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس تک نہیں بلایا گیا۔ رکن الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ آپ درخواست میں چاہتے کیا ہیں۔
جس پر فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ اکبر ایس بابر کو ریکارڈ تک رسائی کی جو سہولت دی گئی وہ ہمیں بھی دی جائے۔ ممبر الیکشن کمیشن الطاف ابراہیم نے کہا کہ 28 جولائی کو اسکروٹنی کمیٹی سے جواب طلب کر لیتے ہیں۔ فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ میرے وکیل شاہ خاور بیرون ملک ہیں، 11 اگست کے بعد اس کیس کی سماعت کر لیں۔ بعد ازاں ذرائع ابلاغ عامہ کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اکبر ایس بابر کا کہنا تھا کہ رکاوٹوں کے باوجود ہمارے ایکسپرٹ نے تمام ڈیٹا کا جائزہ لے کر فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ بنائی اور جمع کرائی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا میگا فنڈنگ گھپلا ہے۔ یہ تقریباً 100 صفحوں پہ مشتمل یہ رپورٹ ہے، اور اس رپورٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف نے جو دستاویزات جمع کرائی ہیں اس کی تفصیلی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران وزیر مملکت برائے اطلاعات فاروق حبیب کا کہنا تھا کہ اکبر ایس بابر کے پاس کچھ نہیں، فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ایزی لوڈ کا نیا ذریعہ ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ اسکروٹنی کمیٹی نے دینی ہے، اکبر ایس بابر نے نہیں دینی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا ہے کہ بیرونی سرمایہ کار بارڈر کی حالت دیکھ کر مارکیٹس میں سرمایہ کاری کو تیار نہیں ہوگا، لہٰذا موجودہ حکومت نے سرمایہ کاروں کو ماحول دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا ہے کہ حکومت کی پہلی ترجیح سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کرنا ہے۔ کوئٹہ میں جاری بزنس کانفرنس سے خطاب کے دوران وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم سے سب سے پہلے سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کی تھی۔ جب سرمایہ کاری نہیں ہوگی تو ہم ٹیکس کس پر لگائیں گے؟ باہر کے سرمایہ دار یہاں کے سرمایہ داروں سے ماحول کا پوچھتے ہیں، اگر یہاں کے سرمایہ کار ماحول کو بہتر محسوس کریں گے تو باہر سے بھی سرمایہ کار آئیں گے، اور موجودہ حالات میں ہم چاہتے ہیں سرمایہ کاری ہو۔ فیسیلیٹیشن از ون آف دیم، کہ ایک سرکار کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے اپنی بزنس کمیونٹی کو، انفراسٹرکچر، پاور، گیس، پالیسیز، ایس آر اوز، ٹیکسز، فیز، سپورٹ فیسلٹیز، ٹریڈ فیسلٹیز، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جہاں دنیا کے سارے ممالک میں بزنس کمیونٹیز اپنی گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں، اور جہاں اگر ان کو گورنمنٹ سے ساری چیزوں کی سپورٹ ملتی ہے پھر آہستہ آہستہ ان چیزوں کی طرف فوکس کر کے آگے جاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا حکومت کی سب سے پہلی ترجیح ہے کہ سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کریں۔ باہر کا سرمایہ کار بارڈر کی حالت دیکھ کر مارکیٹس میں سرمایہ کاری کو تیار نہیں ہوگا، لہٰذا موجودہ حکومت نے سرمایہ کاروں کو ماحول دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کہا کہ پہلی بار موجودہ حکومت نے سرمایہ کاری بحال کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ پاکستان خود ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اور ہر قسم کی معدنیات سے مالا مال ہے، جبکہ وفاق کی جانب سے بلوچستان کے ساتھ تعاون بھی کیا جا رہا ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس کی تاریخ میں پہلی بار خواتین اہلکاروں کو سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ابتدائی طور پر خواتین اہلکار شارع فیصل اور کلفٹن میں تعینات کی گئی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کراچی ٹریفک پولیس کی تاریخ میں پہلی بار خواتین اہلکاروں کو سڑکوں پر تعینات کر دیا گیا، تاہم انہیں ابھی چالان کا اختیار نہیں دیا گیا۔ ٹریفک پولیس حکام کے مطابق ابتدائی طور پر خواتین اہلکار شارع فیصل اور کلفٹن میں تعینات کی گئی ہیں۔ شارع فیصل پر تعینات خواتین اہلکار موٹر سائیکل سوار ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر خواتین اہلکاروں کا کام آگاہی دینا اور ٹریفک پر نظر رکھنا ہے۔ یہ خواتین اہلکار زیادہ تر موٹر سائیکل سوار افراد کی آگاہی کے لیے تعینات کی گئی ہیں۔ ٹریفک پولیس حکام نے بتایا کہ خواتین ٹریفک پولیس اہلکاروں کی ذمہ داری میٹروپول چوک سے ایئرپورٹ تک ہے، انہیں ابھی چالان کا اختیار نہیں دیا گیا ہے۔ ایس او کینٹ مہتاب علی کا کہنا تھا، یقینی طور پہ خواتین بھی ڈرائیو کرتی ہیں ہمارے یہاں شہر کے اندر، تو ایسی صورتحال میں خواتین کی بہت زیادہ جو ڈیمانڈ تھی، تو اب یہ ہمارے پاس خواتین اہلکار آئی ہیں یہ شارع فیصل پہ اسپیشلی پیٹرولنگ کرتی ہیں۔ ایک خاتون اہلکار سفینہ کمل نے کہا، میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اور لوگوں کا بھی بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے۔ ایک اور خاتون اہلکار رضیہ شیر خان کا کہنا تھا، پبلک شکر ساتھ دے رہے ہیں اور ہم ہوائی ٹاور سے لے کر اسٹار گیٹ تک پیٹرولنگ کرتے ہیں، اور گاڑی وغیرہ جس سے خراب ہو جائے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ہم کال کے تھرو جو افسران بالا کو ہم لوگ اطلاع دیتے ہیں، تو ہیلپ کے لیے ہم لوگ فوری چلے جاتے ہیں۔
ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ KDA چورنگی پر نئی ڈرین لائن ڈالی ہے. گرین لائن کی وجہ سے ڈرین نالے بند ہو گئے تھے. ناگن چورنگی پر پانی جمع ہوا، انتظامیہ نے فوری نکاسی کر دی ہے. مرتضی وہاب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ بارشوں میں شارع فیصل پر عوام کو ہمیشہ پریشانی کا سامنا رہتا تھا. کئی فٹ شارع فیصل پر ملیر اور ایئرپورٹ پر پانی جمع ہوتا تھا. کل شارع فیصل پر کہیں بھی بارش کا پانی جمع نہیں ہوا. مرتضی وہاب نے کہا ہے کہ شہید ملت روڈ پر بھی پانی موجود نہیں تھا. ماضی میں جو لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہتا تھا ایسا نہ ہوا. اگر سسٹم کے تحت معاملات چلیں تو کام ہوتا نظر آتا ہے. انسان اپنی غلطیوں سے ہمیشہ سیکھتا ہے. انتظامیہ نے اس مرتبہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا. وزیر مینشن پر ہمیشہ پانی جمع ہوتا تھا، کل نہیں تھا. بارش کو کوئی نہیں روک سکتا. ذمہ دار حکومتیں مسائل کا سامنا کرتی ہیں، چاہے وہ ڈرگ روڈ کا ایریا ہو، ناتھا خان کا ایریا ہو، سٹار گیٹ کا ایریا ہو. جو لوگ ملیر کی طرف جاتے تھے، جو لوگ کراچی ایئرپورٹ کی طرف جاتے تھے، ان کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور کئی فٹ وہاں پر پانی ہوتا تھا. محکمہ لوکل گورنمنٹ نے اس پورے ایریا میں ایک نئی ڈرینیج فیسلٹی اسٹیبلش کی پچھلے 1 سال میں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل نہ ریجنٹ پلازا کے سامنے NICVT کے سامنے پانی تھا، نہ FTC کے سامنے پانی تھا، نہ نرسری پہ پانی تھا، نہ ڈرگ روڈ پہ پانی تھا، نہ سٹار گیٹ پہ پانی تھا، اور ایک کمپلیٹلی اوپن ٹریفک کے لیے سڑک تھی. مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ یہاں لوگ آتے ہیں کہ ایمرجنسی گورنر راج لگا دو. سندھ حکومت ناکام ہوئی. میں سوال کرتا ہوں کہ کراچی آپ نے دیکھا کیا؟ ایبٹ آباد کو دیکھا؟ ایوب میڈیکل کالج میں اسپتال کے اندر پانی ہے، کسی نے کچھ کہا؟ جناح اسپتال میں پچھلی بار اچانک پانی آیا، انہوں نے کیسی باتیں کی؟ مرتضی وہاب نے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایوب میڈیکل کالج بارش کے پانی سے تباہ ہوا، وہاں تو 8 سال سے آپ حکومت میں ہیں. کہ کراچی تو الحمدللہ کل آپ لوگوں نے دیکھا. کیا آپ لوگوں نے ایبٹ آباد کی تصاویر دیکھی؟ ایوب میڈیکل کمپلیکس جو کہ ایک ہسپتال ہے، خیبر پختونخوا کا 3را بڑا ہسپتال ہے، اس کے ہسپتال کے وارڈز کے اندر پانی آ گیا. پیشنٹس کو شفٹ کرنا پڑا. مجھے یاد ہے پچھلے سال تھوڑی دیر کے لیے اور انپریسیڈنٹڈ بارش ہوئی تھی کراچی شہر میں. آپ سب کو پتہ ہے، آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، میں نے تو اپنی زندگی میں اس طرح کی بارش نہیں دیکھی. تو جناح اسپتال میں جب پانی جم گیا تھا، آ گیا تھا، جو کہ کنٹونمنٹ ایریا میں آتا ہے بائی دا وے، جناح اسپتال میں پانی آیا تھا، تو یہ PTI کے لوگوں نے کتنی بری باتیں کی تھیں. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد.